آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متعلق جو ہے کچھ خبریں شیئر کریں گے، جس میں اس نے ایک سیاسی جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، ان سے ان کا بلے کا نشان لے کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور اب وہ بنا اپنے انتخابی نشان سے جو ان کا بنیادی حق تھا اور ہر سیاسی جماعت کا حق تھا، اس سے محروم کر کے جو ہے نا الیکشن میں جو ہے ایک قسم کا ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں جھونک دیا گیا کہ اب الیکشن لڑو۔ تو یہ فیصلہ کچھ ہمارے نزدیک جو ہے نا کچھ افسوسناک تھا۔ میں پہلے بھی جو ہے نا اس بارے میں اپنا اظہار کر چکا ہوں، بہرحال تفصیلی جو ہے نا اس پہ تھوڑا تبصرہ بعد میں دوں گا۔ تو آج جو میں آپ سے جو ہے نا کچھ جو خبر شیئر کرنے والا ہوں وہ تحریک انصاف سے متعلق جو ہے نا جو ان کے رہنما ان سے متعلق نہیں ہے کہ انہوں نے اس بیان جو ہے نا جو فیصلہ آیا اس پر انہوں نے کیا کہا۔ دوسری جماعتیں جو ہیں جو تحریک انصاف سے جو ہے نا اور اس کی جو ایک قسم کی آپ اپوزیشن جماعتیں سمجھ رہے ہیں، ان کے جو بیانات آئے ہیں اس سے آپ اس فیصلے کا اندازہ لگائیں کہ اس فیصلے کی کتنی اہمیت ہے سیاست دانوں کے نزدیک اور سیاسی لوگوں کے نزدیک، اور جو ایسے صحافی ہیں جو نیوٹرل صحافی ہیں، جو انصاف پسند صحافی ہیں، ان کے نزدیک۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ذکر کرتا ہوں میں جماعت اسلامی کا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جماعت اسلامی کا رد عمل آ گیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد لیول پلینگ فیلڈ اب ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس فیصلے نے پاکستان کی متنازع ترین الیکشن کی بنیاد رکھ دی ہے۔ حقیقت میں اس فیصلے سے پی ٹی آئی پر الیکشن لڑنے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے جو ہے سینیٹر فرما رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں کہ پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت کو اس طرح مائنس کر کے کیا اب 8 فروری کا الیکشن سلیکشن نہیں ہوگا؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں کیا اب ایسے انتخابات کو پاکستانی قوم اور عالمی برادری مانے گی؟ معاشی استحکام کو تو پتہ نہیں، پر اس فیصلے سے سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس فیصلے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو متنازع بنا لیا۔ یہ فرما رہے ہیں کون؟ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب۔ اچھا، یہ تو جماعت اسلامی کے ہو گئے۔ اب میں آپ کو اس جماعت کا بھی بتا دوں جو نون لیگ ہے، جو اس وقت ڈھول اور خوشیاں منا رہی ہے، جن کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا، کیونکہ جب ان سے بلے کا نشان جو الیکشن کمیشن نے لیا تو کسی جو ہے نا اور سیاسی جماعت نے جو ہے نا اس پہ زور نہیں دیا کہ نہیں ان سے نشان لے کے رکھیں، کیونکہ یہ غیر جمہوری طریقہ تھا۔ الیکشن اور عوام جو ہے نا کیا بولتے ہیں اپنی سیاست کر کے ووٹ کے ذریعے عوام کے ذریعے آنے والوں نے تو اپنا یہ بیان دیا کہ جو ہے نا بھائی ٹھیک ہے جو معاملہ ہوا ان کا، لیکن ان سے ان کا انتخابی نشان نہیں لینا چاہیے اور ان کو الیکشن بھی فری اینڈ فیئر جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ اس میں دینی چاہیے۔ لیکن یہ بس ایک مسلم لیگ نون ایسی سیاسی جماعت تھی جن کو ان کا الیکشن نشان لینے پر جو ہے نا خوشی بھی تھی، اور ان کے لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملنے پر بھی اس کو جو ہے نا بڑا وہ تھا غم کہ بھائی ان کو وہ بھی نہیں ملنی چاہیے اور ان کا انتخابی نشان بھی ان کو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ جب پشاور ہائی کورٹ نے بحال کیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے بیان بازی کی۔ تو اس سے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ ان کو جو ہے نا ان کے تحریک انصاف کے نشان سے کتنی تکلیف ہے، کیونکہ ان کا اپنا جو ہے نا حال پنجاب میں بہت برا ہے، اور یہ جانتے تھے کہ اگر نشان ہوا تحریک انصاف والوں کا تو ان کا پنجاب میں کیا حال ہوگا، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس یہ نشان رہے نہیں۔ اس جماعت نون لیگ کے اب میں ایک بڑے رہنما کا نام جو ہے نا لے کے بتاؤں گا کہ اس نے کیا بیان دیا ہے جو ہے نا ٹاپک پر جو فیصلہ ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی کی کوئی اوقات نہیں، میں بھی وزیر اعظم نہیں تھا، بس ایک ملازمت دی گئی تھی جس کو پورا کیا، یعنی وہ بتا دیں بس میں نے اس کو ایسی بس پورا کیا، فارمیلٹیز پوری کی۔ جس طرح آج نواز شریف اقتدار میں آ رہے ہیں مجھے اس سے شدید اختلاف ہے۔ میں نواز شریف کو کہوں گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر 100 کے بجائے 30 سیٹوں پر آ جائیں مگر مورال ڈاؤن نہ کریں۔ یعنی اپنے جو ان کے رہنما ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں نون لیگ کے، ان کو بھی پتہ ہے، جو نواز شریف کے نائل ہونے کے بعد وزیر اعظم بنے تھے شاہد خاقان عباسی، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ کن کے کندھوں کے سہارے پر جو ہے اقتدار میں آ رہی ہے یا آنا چاہتی ہے۔ اچھا، آگے شاہد خاقان عباسی فرماتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی چوری کر کے اقتدار میں آئی تو مسلم لیگ نون اب ڈکیتی کر کے اقتدار میں آنا چاہتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا تو الیکشن پر سوالات اٹھیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ نون لیگ کے جو ہے نا سینئر ترین رہنما شاہد خاقان عباسی، جو ان کے جو ہے نا وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب میں جو ہے نا ان کے یعنی تحریک انصاف کے جو ایک بہت جو ہے نا صحافی وہ جو ان کو یعنی بڑا کرٹیسائز کرتے تھے، حامد میر صاحب، اب میں ان کا بیان سناتا ہوں آپ کو۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ متوقع فیصلہ یہی آنا تھا،
جب سماعت جاری تھی تو اس وقت چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کے ریمارک سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حامد میر صاحب۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جماعت کے لوگ ہیں یا اس کے حامی ہیں، یہ بہت کریٹیکل جو ہے نا وہ رہے ہیں، بہت کرٹیسائز کرتے تھے پی ٹی آئی کو، تو یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اچھا آگے حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کو یہ کیس خود سننا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پی ٹی آئی دور میں ان کے خلاف ریفرنس بنا تھا، لہٰذا وہ بینچ سے الگ رہتے، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب لیول پلینگ فیلڈ صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہے، کیونکہ نون لیگ اور چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز ایک ہی لیول پر آ چکے ہیں۔ یہ ہے جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انجام اور اس کی اہمیت۔ اچھا حامد میر صاحب آگے فرماتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا دوگلا معیار یہیں سے جو ہے دیکھ لیں کہ انہوں نے اے این پی کو، جس نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے ہی نہیں، ان کو صرف 20,000 روپے جرمانہ کر کے ان کا نشان بھی ان کو دے دیا اور الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی، پر تحریک انصاف کو 2 بار الیکشن کروانے کے باوجود ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا اور الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اب متنازع بن چکے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں حامد میر صاحب، جن کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ پاکستان کے بڑے صحافی ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی جنا تحریک انصاف کے کوئی سپورٹر ہیں یا ان کے حمایتی ہیں، بلکہ انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور ایک قسم کے جو نون لیگ کے ساتھ اگر اس وقت کوئی بھی قسم کی زیادتی ہوئی یا جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی وہ اس کے حق میں بولے، تو آج وہ اس زیادتی پر بھی وہ بھی حیران رہ کر وہ بھی بولے بغیر نہ رہ سکے۔ اب جو آگے میں آپ کو جو خبر دینے والا ہوں وہ ہے خود سپریم کورٹ کے اندر سے جو ایک خاتون جج ہیں مسرت ہلالی صاحبہ، انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اب کیا اہمیت ہے اس فیصلے کی، جو 3 رکنی بینچ نے پاکستان میں الیکشن جو ہو رہے ہیں 8 فروری کو، اس میں ایک بڑی جماعت جو اس الیکشن میں حصہ لینے والی تھی اس کو ایک قسم کا اس کے ہاتھ پاؤں ہی باندھ دیا، ایسا فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ کی خاتون جج جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ سماعت کے دوران کو کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو دوسری جماعتیں نظر نہیں آتی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ چیز سپریم کورٹ کی جج ہیں مسرت ہلالی صاحبہ، یہ وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں فرما رہی ہیں۔ اچھا سپریم کورٹ کے سینئر ترین، اب ایک اور صحافی کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین رپورٹر اور صحافی حسنات ملک کا کہنا تھا کہ ایسا فیصلہ دینے سے بہتر تھا کہ قاضی عیسیٰ فائز استعفیٰ دے دیتے۔ یہ حسنات ملک صاحب فرما رہے ہیں جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ وغیرہ کو اس کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس پہ رپورٹ پہ بھی دیتے ہیں جو میڈیا چینلز وغیرہ ہیں، اور سینئر رپورٹر ہیں یہ سپریم کورٹ کے، تو وہ یہ فرما رہے ہیں اس فیصلے پر جو قاضی عیسیٰ فائز صاحب نے دیا کہ آپ استعفیٰ دے دیتے وہ زیادہ بہتر تھا۔ اچھا یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جس کا جو کیس تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں کیا تھا، جس پر خود ہی چیف جسٹس صاحب ہر بینچ میں جیسے بیٹھے ہوئے تھے، اس بینچ پہ جو لیول پلینگ فیلڈ تھا اس پر بھی چیف جسٹس صاحب خود سربراہی کر رہے تھے، جہاں ان کے تحریک انصاف کے معاملات تھے وہاں پہ وہ چیف جسٹس صاحب نے خود بینچ کے ہیڈ بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے وکیل نے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے پر الیکشن کمیشن کے خلاف اپنی توہین عدالت کی درخواست یہ بولتے ہوئے واپس لے لی کہ عدالت سے لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے، مگر عدالت نے ہمارا بلے کا نشان ہی چھین کر ہم سے لیول پلینگ فیلڈ ہی چھین لی، لہٰذا ہم اپنی اس وہ تھی درخواست جو دی تھی اس کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کورٹ لیول پلینگ فیلڈ دے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا سب کو پتہ ہے، اور جتنی بھی جو سیاسی جماعتیں انہوں نے الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے آج کل وہ تو بتا ہی دیے، لیکن جو تحریک انصاف تھی انہوں نے اپنی یہ درخواست جو دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی، کیونکہ اب ان کو بھروسہ ہی نہیں رہا، کیونکہ جن پر اعتبار تھا جن سے انصاف لینے وہ گئے تھے، انہوں نے ہی ان کا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دی اور ایک ایسا فیصلہ دے دیا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان کی اپنے الیکشن سمبل سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ پر یہ تھی آج کی خبریں اور بیانات جو دیگر جماعتوں نے دیے، اس میں نون لیگ وغیرہ کے سب کے بیانات میں نے آپ سے شیئر کر دیے۔ اب قوم اندازہ لگائے کہ پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ کس طریقے سے نکال دیا گیا۔ بہرحال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سے مزید خبریں شیئر کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔